اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، ایک اہم مسئلہ بار بار اسی کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارا چنار 5 مہینے ہو گئے۔ پارا چنار کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ چاروں طرف سے محاصرے میں ہے۔ بچے بغیر دواؤں کے دم توڑ رہے ہیں، اسپتالوں میں دوائیں نہیں رہی، ایندھن نہیں رہا۔ وہ جو اسکولوں کا شہر کہلاتا ہے پارا چنار، وہاں اسکول بند ہیں کیونکہ گاڑیاں جو بچوں کو لے جانے والی ہیں ان گاڑیوں میں ایندھن نہیں ہے، فیول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کتابیں، نیا سال شروع ہونا ہے، امتحانات، کتابیں وغیرہ کچھ وہاں پہ نہیں پہنچ رہا اور کسی کے کان پہ جوں نہیں ریگ رہی۔ اور سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو یا تو اکسایا جاتا ہے یا کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ الٹا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ احتجاج جو آپ کر رہے ہیں اس پہ مشورہ کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا۔ آج 2 مہینے ہو گئے ایک ایسی میٹنگ کو ہوئے جس میں لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے کہ بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، آج 2 مہینے ہو گئے اس میٹنگ کو۔ آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، آج غالباً 5 مارچ ہے، 5 مارچ کو، اور وہ غالباً ہوئی تھی کوئی 3 یا 4 جنوری کو میٹنگ ہوئی گئی، یا یہ کوئی تاریخ تھی، وہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ساری باتیں کی گئی تھی اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے محاسبے کی میٹنگ ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، آج 2-3 مہینے ہو گئے کہ کون مشورہ کرے گا، کس طرح سے ان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی۔ بھائی حالات روز بروز وہاں خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں ایک سوال اپنی قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیں، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں فرض کر لیں کہ اگر کوئی لوگ یا کچھ لوگ یا کوئی ادارہ یا کوئی شخص یا کوئی فرد اگر حکومت کی مراعات لے رہا ہے، حکومتی عہدوں پر ہے، تو کیا وہ حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی موومنٹ چلا سکتا ہے؟ کیا وہ احتجاجی تحریک چلا سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے ہماری، یہ سبب ہو گیا ہمارا کہ ہماری طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف سارے مورچہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر کب تک؟ بہرحال آواز اٹھانے والے کبھی خاموش نہیں رہیں گے، پھر اٹھائیں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں تمام تنظیموں سے، تمام اداروں سے، بھائی کب بولو گے جب پانی سر سے گزر جائے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ پارا چنار آخری مورچہ نہیں ہے، پارا چنار کے بعد پھر آخری نشانہ نہیں ہے پارا چنار۔ پارا چنار کے بعد پھر شمالی علاقہ جات کا نمبر ہے، وہاں کے پہاڑوں پر، وہاں کی زمینوں پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ اور اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو یاد رکھیں کہ یہ سیلاب جو آئے گا وہ کراچی تک آئے گا، پاکستان کے کسی کونے کو نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کسی کی کہ آواز اٹھاؤ، خدا کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اس ماہ مبارک میں مجالس اعظم میں ذاکرین، علماء، ادارے، تنظیمیں کب تک خاموش رہو گے بھائی؟ جب تک تمہارے گھر پہ نہ آ جائے۔ لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کی وفاداری میں کتنی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے جواب دیں اس بات کا کہ کون سی پارٹی ایسی جس کی پارٹی میں، جس کی حکومت پہ ہمارا قتل عام نہیں ہو رہا، جب ہم لوگ مارے نہیں گئے، ہماری ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، ہمارے دھماکے نہیں ہوئے۔ عباس ٹاؤن میں دھماکہ ہوا، عاشور پہ دھماکہ ہوا، چیلم پہ دھماکہ ہوا، اسی شہر میں سینکڑوں ہمارے ڈاکٹر شہید کر دیے گئے، ہزاروں پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 25 سے 27 ہزار تک ہم لوگ لاشیں اٹھا چکے ہیں شہداء کی۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ کب تک لوگ جو ہے ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ انتظامیہ کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے مسائل حل کر لیں گے؟ کب مسائل حل ہوئے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے؟ آپ کے کس نے حل کیا آپ کے مسائل؟ آج تک کوئی آپ کے مسائل حل نہیں کر سکا ہے۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ پارا چنار کے مومنین کو تنہا مت چھوڑو۔ پارا چنار کے مومنین اس وقت مشکلات میں، سخت ترین مشکلات میں، غزہ بن گیا ہے بھائی، وہ فلسطین بن گیا ہے پارا چنار۔ وہ فریاد کر رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اس سے بڑی بات کہ پہلے شور مچایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کوئی نہیں بول رہا۔ آج کل بھی یہی پوسٹیں چل رہی ہیں کہ پارا چنار میں یہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا، پارا چنار میں وہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ اور جب کوئی بولتا ہے، تو جب کوئی نکلتا ہے ان کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کی قربانی تو دینی پڑے گی نا۔ جب آپ اپنے حق کے لیے نکلیں گے، لڑیں گے، تو ظاہر انتظامیہ سے ٹکراؤ ہوگا۔ جب ٹکراؤ ہوگا تو قربانی دینی پڑے گی، اور جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے بھگتنا پڑتا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی، ساتھ دو ان لوگوں کا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کسی پارٹی کی بات نہیں، وہ صوبائی حکومت، خبیث صوبائی حکومت ہو کے پی کی، یا مرکزی حکومت ہو، یا اور حکومتیں ہوں، یا آخر کب تک
وہ شروع میں جب ہم نے دباؤ ڈالا تھا تو 2-4 ہیلی کاپٹر بیچ کے سارے احتجاج کو ختم کرا دیا گیا کہ جی ہم امداد بھیج رہے ہیں. ہیلی کاپٹر میں کبھی پیٹرول جا سکتا ہے, ڈیزل جا سکتا ہے؟ جا سکتی ہیں ایسی چیزیں؟ نہیں جا سکتی ہیں. لہذا میری گزارش ہے, پوری قوم سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ. نہیں اٹھاؤ گے کل تمہارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.